ان کے جو آگے جو ہوتے ہیں اہلکار جو 1000 روپے دیہڑی والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو مطلب کیریئر ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو یہ پکڑ کے جناب من تو اپنی ایریے کی جو رپورٹ ہے وہ اوکے کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم وکلاء برادری ہیں، ہمارا اکثر ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہم ان کو اگر تمام واقعات صحیح صحیح بتا بھی دیں تو یہ جب چوکی تھانے میں جاتے ہیں تو ان کا معیار اور میرٹ رشوت ہوتا ہے۔ یہ جو ان کو بندہ پیسے دے، جو ان کے ساتھ معاملات اچھے کر دے تو یہ غلط ایف آئی آر دیتے ہیں، دوسرے بندے کا یہ ویو، دوسری پارٹی کا پھر یہ لینا بھی گوارا نہیں کرتے اور ہماری بات بھی نہیں سنتے۔ اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے، ان کی جو رپورٹ ہے، ہمارے جو ججز حضرات ہیں، جوڈیشل افسر جو ہیں، یہ من و ان کے ہمارے اس طرح کہ من و ان کی تسلیم کر لیتے ہیں۔ بڑی مشہور بات یاد آ رہی ہے، آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ ایک بزرگ تھے، وہ 20-22 سال بعد ایک مقدمے سے جب بری ہوئے تو انہوں نے جج صاحب کو دعا دی کہ اللہ خدا انسپیکٹر بنا دے، اللہ خدا تھانے دار بنا دے، جی جی پنجابی میں۔ تو تھانے دار کی بات پر جج صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یار ایسے کئی تھانے دار میرے سامنے ہاتھ پاؤ کے کھڑے ہوتے ہیں اور تم مجھے تھانے دار کی دعا دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات یہ ہے کہ اس کا ایک لکھا ہوا لفظ 22 سال مجھے یہاں پہ چکر لگانے پہ اس نے مجبور کیا، اور 22 سالوں بعد آپ مجھے جو ہے وہ بری کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے زیادہ تو وہ تھانے دار زیادہ طاقتور ہے کہ وہ پہلے دن سے مجھے کہہ رہا تھا کہ 5000 میری جیب میں ڈال اور میں تمہیں ابھی بری کرتا ہوں اس کیس سے۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی، ایک معمولی تھانے دار پھر ظاہر ہے جج صاحب سے زیادہ۔ جی آپ کی میں بات ذرا اوپر لیول پہ لے جاؤں، یہ ہمارے جو قومی مجرمان ہیں جو پہلے جیل جاتے ہیں، کروڑوں کی کرپشن کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ بیرون ملک شفٹ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی بھی نہیں ہیں، یہ کس طرح بری ہو جاتے ہیں؟ بری اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کرپشن کا نظام ہے۔ دیکھیں پولیس میں جتنی بھرتیاں ہوتی ہیں یہ پیسے لے کے بھرتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اداروں کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں گے جو لاکھوں روپے دے کے بھرتی ہوں گے تو پھر یہ آگے سسٹم ویسے ہی چلائیں گے۔ اب ہماری پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے، یہ پیسے لیتے ہیں، ان کا معیار اور میرٹ ہے ہی پیسہ ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ہمارے جج صاحب نے خود شراب پکڑی، پارلیمنٹ لاجز میں انہوں نے کیا تھا ایک ریڈ، بالکل، اور ان کے اپنے چیمبر میں پہنچنے سے پہلے وہ جو شراب تھی وہ شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں کورٹ میں ایک جگہ پہ بحث کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا جی چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار جو ہیں ڈکلیئر جو کرپٹ مجرم ہے جناب، شرجیل نام ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ جیل میں تھے جناب، کرپشن کی سزا کاٹ رہے تھے، وہ اب ان کو چیک کرنے گئے تو ان کو ایک بہت عالیشان جو ہے نا ایک ہاسپٹل کا پورشن تھا، اس میں ان کو رکھا گیا تھا۔ اچھا ان کے جو رائٹ سائڈ پہ شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی، انہوں نے خود سونگی، چیک کی، وہ شراب کی بوتل تھی۔ جیسے ہی وہ جناب من اسلام آباد انہوں نے لینڈ کیا، پیچھے سے جناب سندھ کی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے کہ وہ تو شہد تھا۔ اب پاکستان میں جس جگہ پہ جناب من چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ٹیمپرنگ چیٹنگ ہو تو یہ چھوٹے ہمارے جو جوڈیشل افسر ہیں ان کے ساتھ تو یہ بڑے عجیب و غریب معاملات، یہ جو کیوں ان کو بے تاشر خیرات دیے گئے ہیں؟ یہ کسی کھیل کی مولی جی بس اچھا ملک صاحب، اپنے علاقے کے حوالے سے میں منشیات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی بات کہ اس ٹیکسلا باغ کے اندر فیکٹریاں نہیں ہیں منشیات کی، کن رستوں سے آتی ہے، کن کی پشپنائی میں آتی ہے، پھر بڑے ڈیلرز پہ ہاتھ کیوں بھی ڈالا جاتا ہے، چھوٹے پلانے والوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پیچھے میں نے ایک میٹر کیا تھا، آئی تھنک یہاں کا جمیل آباد کا ایک بندہ مرڈر بھی ہو گیا تھا پولیس کے ہاتھوں، اے ایس پی صاحب تھے ہمارے اس سے پہلے۔ تو میں نے دیکھا ہے سر، اب کہتے ہیں کہ بات تو سچی کرنی چاہیے، جان تو میرے مالک کو دینی ہے، بات تو سچ ہے مگر رسوائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تھا، نو ڈاؤٹ، وہ کہتا ہے ریناؤنڈ سیلر تھا، لیگ پر سیلر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عرصے سے کرتا ہوں یہ کام، مگر جہاں بھی شراب ٹرک پکڑا جاتا ہے، چرس پکڑی جاتی ہے منوں کے حساب سے، کلوں کے حساب سے، تو فیک ایفیشنسی شو کرنے کے لیے اس کا چوتھائی رکھ لیا جاتا ہے، 3 حصے انتظامیہ کے بندے، پولیس کے بندے وہ اس کے ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں کہ 60% اس کو بیچو، 60 ہمارا 40 تمہارا، اور پولیس کی پروٹیکشن میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سبسیکوینٹلی جب ان کے مفادات آپس میں ٹکرائے، انہوں نے کہا یار اس طرح ہے کہ تم مجھ سے ہر برے کام کرواتے ہو، سارے کرواتے ہو، اور پیسے ہی مجھے آنکھیں دکھاتے ہو اور ہم سے پیسے بھی لیتے ہو اور مجھے بلیک میل بھی کرتے ہو، اب میں نہیں ہوں گا۔ تو کنسیکوینٹلی ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ تاریخ کا ایسا ہے اور ڈاکومنٹس اس بارے میں موجود ہے۔
تو سر بات یہ ہے کہ جہاں بھی بندہ پروری ہوگی نا سر، قانون کی وائلیشن ہوگی، جہاں بھی یہاں ہر جگہ بندہ پروری ہے سر. ابھی ایک فون آ جاتا ہے جی، ایک بندے پہ ہاتھ ڈالنے پولیس چاہتی ہے، میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، ہائی اپس کی کال آئے گی، بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو، اس سے دور رہو. ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی یہاں پہ ہیں ان کے ایک خاص ہلکا اثر ہے اور ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے. ہمارا ٹینور آ گیا جو مرضی، کیوں؟ کل آپ نے ہم پہ خرچے کرنے، ہمارے الیکشن آئیں گے تو ان کا وہ ریسیپروکل ہے، جیسا آپ کرو گے ایسا ہی ہم آپ پہ خرچے کرو گے، ہم اتنا ہی آپ کو ٹائم دیں گے، تو وہاں سے آپ فیسیلیٹیٹ ہو جاؤ گے. تو میرا کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ جب بھی آپ میرٹ کو وائلیٹ کریں گے، جہاں بھی میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، قانون میں تمام کرمنلز کی حوصلہ شکنی کے لیے، ان کو ایک آئینی ہینڈ سے نپٹنے کے لیے تمام پروویژن موجود ہیں. مگر ہم قانون کیا ہے اس ملک میں؟ اس میں قانون صرف نہیں ہے جو وڈیرا ہے، زمیندار ہے، لینڈ لارڈ ہے، فیوڈل لارڈ ہے، کوئی پولیٹیکل ہے، سیاستدان ہے، یہ سب یہ قانون اس کے سامنے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں جب تک کہ میرٹ کی وائلیشن ختم نہیں ہوگی، لوگ میرٹ پہ نہیں آئیں گے. شاہ صاحب نے بات کی نا کہ بھرتیاں ہوتی ہیں پیسے لے کے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پیسے لے کے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس تحصیل کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہاں پہ جتنی بھی انتظامیہ ہے، بڑا ہائی بندہ ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں بیٹھا تھا اس آفس میں گیا، اس نے بالکل نا بڑی بدتمیزی سے وہ آفس کھولا ہے، تحصیل کا بڑا آفس ہے انتظامیہ کا. انہوں نے پوچھا بعد میں، یار یہ بندہ تو بڑا رینون کرپٹ ہے اور یہ مافیا ہے قسم کا پراپرٹی کے حوالے سے. تو ہمارے انہوں نے کہا جی یار اس طرح کہ یہاں پہ جو افسر ہیں وہ مافیا کو پروٹیکشن دیتے ہیں، تو ظاہری بات ان کے ساتھ اس طرح ہی ڈیل ہوگی. تو میں سر کیا کس سے بات کروں، کس سے گلا کروں اور کس کو بتاؤں، کیونکہ یہاں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اب کون دیکھے گا سر؟ ہماری ایگزیکٹو تو مری ہوئی ہے. ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جتنے بھی اس معاملات وہ تو ختم ہے. ابھی کیئر ٹیکر آئے ہیں، اس کا کہیں وجود بھی نہیں ہے. وہ لوگ آگے نویژن سے آگے چل رہے ہیں. تو سر اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ناانصافی نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، ناانصافی والا معاملہ ہے یہاں پہ. تو اللہ خیر کرے اس ملک. پبلک انٹرسٹ میں اگر آپ کہتے ہیں، میں پتہ ہے لوگوں کی ورز کا پتہ ہے، ہماری وٹنس ہے، لوگوں کے ناجائز پرچے ہوتے ہیں. آپ اس بارے میں کوئی پازیٹیو کوئی حوصلہ افزا رپورٹنگ کریں. میں پبلک انٹرسٹ میں تمام ریٹیں ہائی کورٹ کرنے کو تیار ہوں. جی بالکل پبلک ماشاءاللہ میں اچھی بات ہوگی ہے جی. اس پہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اس جو فیک ایف آئی آرز ہیں جی، ہاں جو 9C کی ہو چاہے کسی بھی جرم کی ہو، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم بہترین تحقیقاتی انویسٹیگیٹو قسم کی ہم رپورٹنگ کریں. اور پھر اس پہ جو خادم حسین ملک صاحب کا جو سٹانس ہے جی، وہ ماشاءاللہ قابل ستائش ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، مدثر شاہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اس پہ جو لیگل جو ایکشن ہوگا پھر یہ اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، کارروائی کریں گے اور اس آواز کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ جی، آپ انہوں نے وقت نکالا، ٹائم دیا. میں اپنے جو ساتھی بھائی ہیں عمران مانی صاحب، ان کا بہت شکر گزار ہوں. سید مدثر شاہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور خادم حسین ملک صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بہت ہی اچھی اور مفید گفتگو جو ہے وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں تک پہنچائی. اس پہ میں اپنے دیکھنے سننے والوں سے بھی میں ملتمس ہوں کہ آپ کی مثبت رائے یا تنقیدی رائے جو ہوتی ہے، جو کمنٹس کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے. تو اپنے ان قیمتی کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، تھینک یو.